نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ آیات میں پہلا حکم حد زنا غیر شادی شدہ مرد و عورت کے متعلق بیان ہوا تھا، اور سورہ نور میں پھر دوسرا حکم زانیہ اور مشرکہ کے ساتھ نکاح حرام کے متعلق بیان ہوا تھا۔ تیسرا حکم جسے ہم کل ہی بیان ہوا تھا کہ حد قذف کا کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا یا کسی مرد پر زنا کی تہمت لگانا، اس کے متعلق حکم بیان ہوا تھا کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو 80 کروڑ کی سزا دی جائے گی، اور اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ اور آج یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ پچھلی جو بات تھی حد قذف کی، اس کے متعلق تھا کہ کوئی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے 4 گواہ پیش کرے، نہیں پیش کرتا تو اس کو حد قذف لگ جائے گی، 80 کروڑوں کی سزا ہوگی۔ اب یہاں پر معاملہ کچھ اس قسم کا تھا کہ اب شوہر اپنی بیوی کو ایسی حالت میں معاذ اللہ دیکھتا ہے کسی غیر کے ساتھ، تو اس کے متعلق پھر کیا حکم ہوگا۔ اب اگر وہ 4 گواہ ڈھونڈتا ہے، وہ ملتے نہیں، گھر کے اندر تو اس نے آنا ہے، تو آپ کو گواہ تو نہیں بیٹھے کہ کسی کو ڈھونڈتا پھرے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے گھر کا مسئلہ ہے کہ کیسے وہ کہے گا کہ میری بیوی اس حالت میں آؤ، میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ صورتحال تھوڑی سی پیچیدہ تھی، تو اس کے متعلق اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اب اگر ایسی حالت میں دیکھتا ہے، اب وہ اگر ڈھونڈنے جاتا ہے تو اتنی دیر تک وہ آدمی کام کر کے اپنا نکل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے۔ یہ آیت کا شان نزول ساتھ میں لنک کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی شخص، بلکہ پہلے تو یوں ہی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے حد قذف والی، کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اسے 4 گواہ پیش کرے، نہیں کرتا تو 80 کروڑوں کی سزا ہے، اس کے متعلق سعد بن عبادہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، کیا یہ آیت ایسے ہی نازل ہوئی ہے، یوں ہی نازل ہوئی ہے؟ اب حضور علیہ السلام ظاہر ہے کہ اس بات ایسا تو نہیں کر دی آپ نے، مگر انہوں نے کس انداز سے پوچھا تھا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے انصار، دیکھو تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ انصار کے وہ سردار تھے، یعنی جب حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو جو لوگ وہاں پر پہلے موجود تھے اور وہ اب حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کو ہم انصار بولتے ہیں، اور جو لوگ مکہ سے آئے تھے ان کو ہم مہاجر بولتے ہیں۔
تو سرکار نے فرمایا دیکھو انصار کہ یہ تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مراد یہ نہیں ہے، میں یہی کہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی ہے، مگر میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی مثال دی، کہنے لگے اگر یا رسول اللہ میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں کہ کوئی بدبخت میری بیوی کے ساتھ اس حالت میں ہے تو اب میں کیا کروں؟ اگر میں کسی کو بلانے جاتا ہوں تو اتنی دیر تک وہ کام کر کے چلا جاتا ہے، اب اگر میں اس طرح بات کرتا ہوں، اب میرے پاس گواہ چار نہیں ہے تو مجھے حد قذف لگتی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ میں اس لیے پوچھ رہا کیسے وہ لوگ تھے، کس طرح ان کا ذہن کدھر کام کر کے گیا اور کیسے انہوں نے یہ بات کی۔ تو ابھی اس واقعے کو کچھ عرصہ ہی گزرا ہوگا کہ صحابی تھے حلال بن امیہ ان کا نام تھا، وہ اپنے رات کھیتوں سے کام کر کے گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی اہلیہ جو تھی وہ کسی غیر آدمی کے ساتھ اس جرم کے اندر شریک تھی، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی ساری گفتگو اپنے کانوں سے سنی۔ اب جب صبح ہوئی تو وہ حلال بن امیہ حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ یہ بات ہے۔ اب جب صحابہ بھی بیٹھے تھے وہ بھی سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حلال، اس کا نام ہے کہ حلال اب تجھ پر حد قذف جاری ہو جائے گی، کیوں کہ تیرے پاس چار گواہ نہیں ہیں، تو نے ان پر تہمت لگا دی ہے، اب تیرے پاس چار گواہ نہیں ہیں تو اب تجھ پر یہ 80 کوڑوں کے لیے تیار ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو صبر کرو، اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل کا کوئی حل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ حضور علیہ السلام پر وحی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے کہ صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ حضور علیہ السلام پر اب یہ وحی ہونے والی ہے۔ جب سرکار پر یہ وحی مکمل ہو گئی اور حضور علیہ السلام کی جو کیفیت ہے وہ بدلی تو سرکار نے فرمایا کہ حلال بن امیہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے نجات عطا فرمائی۔ تو قرآن کی یہ آیات پھر اس وقت نازل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور وہ شوہر کہ یرمون ازواجہم جو تہمت لگائی جس نے یا تہمت لگاتے ہیں اپنی بیوی پر، ولم یکن لہم، اور نہیں ہے ان کے پاس، شہداء، ان کے پاس گواہ چار نہیں ہے، الا انفسہم، بلکہ وہ خود ہی ہے، تو فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، تو ان کی شہادت کا طریقہ کار یہ ہوگا، ان کی گواہی کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ شوہر جو ہے وہ 4 مرتبہ اللہ رب العزت کی قسم کھائے کہ انہ لمن الصادقین، وہ کہے کہ میں نے جو اپنی بیوی پر تہمت زنا لگائی ہے، زنا کی تہمت لگائی ہے اپنی بیوی پر، میں اپنے اس دعویٰ میں سچا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر کہے 4 مرتبہ یہ دہرائے کہ اللہ کی قسم میں نے جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی ہے میں اس کے دعویٰ میں میں سچا ہوں، یہ 4 مرتبہ دہرائے، تو گویا کہ یہ 4 گواہیوں کی جگہ اس کی یہ خود جو شہادت ہے یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ 4 مرتبہ کہہ دے تو پھر 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ اگر میں اپنے اس دعویٰ میں جو میں اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگا رہا ہوں، اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو خدا کی لعنت اس پر ہو۔ یہ 5ویں مرتبہ اسے یہ کہنا ہوگا۔ اب اگر وہ یہ الفاظ نہیں دہراتا تو قاضی اسے 2 چیزوں کے لیے مجبور کرے گا۔ قاضی اسے کہے گا یا یہ کہہ کہ تو اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے، تو نے جھوٹی بات کی ہے، یا یہ الفاظ دہرا۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوں تو اس پر وہ حد قذف لگ جائے گی کہ تو نے ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگائی ہے اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکا، تو اب تیرے لیے یہ ہے کہ تجھے 80 کوڑوں کی سزا ہوگی، کیونکہ پہلے اس سے 4 گواہ طلب کیے جائیں گے، وہ 4 گواہ بھی نہیں ہے، وہ کہے گا میں خود اکیلا تھا، تو اب اس کے لیے پھر یہ وہ 4 مرتبہ یہ قسم کھائے گا اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا۔ تو اب اگر وہ کہتا نہیں ہے، 4 گواہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو
تو اس نے تہمت کی بنا پر حد قذف لگے گی اور اسے 80 کوڑے لگ جائے گی۔ اب اگر جب وہ یہ کہہ لے گا تو وہ اس لحاظ سے وہ بچ جائے گا، یہ الفاظ دہرانے سے وہ خود بچ جائے گا حد قذف سے۔ تو اگر وہ 4 گواہ پیش کر دیتا ہے تو پھر عورت پر جو حد زنا لگ جائے گی سنگساری کے لیے، وہ تیار ہو جائے گی۔ تو اب جب یہ قسم اٹھا لیتا ہے، 5ویں مرتبہ بھی کہہ لیتا ہے، تو پھر اس کی بیوی کو بلایا جائے گا، پھر اس کی بیوی سے کہا جائے گا کہ تو 4 مرتبہ یہ اللہ کی قسم کھا کر یہ قسم اٹھا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہتی ہوں کہ میرا خاوند جو مجھ پر یہ تہمت زنا لگا رہا ہے یہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ وہ 4 مرتبہ یہ دہرائے گی اور 5ویں مرتبہ پھر یہ کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند اس بارے میں سچا ہے تو، یعنی وہ ایک الزام لگا رہا ہے اگر وہ سچا ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ تو یہ 5 مرتبہ، اس کا فائدہ، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ وہ حد قذف سے بچ جائے گا اور یہ عورت حد زنا سے بچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اب اس کے بعد جب یہ تو میں مسئلہ بتا دیا درمیان میں، اب جب وہ حلال بن امیہ کا مسئلہ آ گیا تو پھر حضور علیہ السلام نے کہا کہ حلال اپنی بیوی کو بھی بلا کر لاؤ، تو اب اس کی بیوی بھی آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے دونوں کو تنبیہ کی پہلے کہ دیکھو جو سچی بات ہو وہ تم نے بیان کرنی ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ دنیا کے عذاب سے بہت بڑا ہے، دنیا کا عذاب اس کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ یہ ان کو تھوڑی سی تنبیہ کی۔ اب کہا کہ حلال تو اب قسم اٹھا۔ اب حلال نے 4 مرتبہ وہی بات دہرائی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی ہے میں اس کے بارے میں اپنے دعویٰ میں سچا ہوں۔ 4 مرتبہ دہرائی اور 5ویں مرتبہ یہ کہا کہ اگر میں اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہوں تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اب اس کی بیوی سے کہا سرکار نے کہ اس کو بھی پھر تنبیہ کی کہ سچ بات کرنی ہے اور خدا کو دیکھنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس سے دنیا کے عذاب سے بچ جاؤ گے، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر اس نے اپنی قسم اٹھائی، وہ یہ کہتی ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہتی ہوں کہ میرا خامد جو ہے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے، وہ سچی بات نہیں کر رہا، وہ غلط ہے۔ اب اس نے 4 مرتبہ جب کہہ لیا، سرکار نے پھر اسے روک لیا۔ پھر سرکار نے فرمایا ذرا خیال رکھنا، یہ دنیا کا عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو نہ بچانا، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ مگر اس نے 5ویں مرتبہ یہ کہہ دیا کہ یہ میرا خامد جو بات کر رہا ہے، مجھ پر زنا کی تہمت لگا رہا ہے، اگر یہ اپنے دعویٰ میں سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ یہ جب اس نے یہ قسم 5ویں مرتبہ اٹھا لی تو حضور علیہ السلام نے دونوں میں جدائی کر دی کہ الگ الگ رہ جاؤ بس۔ اب اس کے بعد چونکہ خطے جب لعان لگ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لعان، اس کو کہتے تھے قذف، حد قذف، اور اگر اس صورت میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں حد لعان، لام اور عین الف آ اور نون، حد لعان۔ یہ میاں بیوی کے مسئلے میں ہے، وہ کسی پر تہمت لگانے کے مسئلے میں ہے۔ تو جب انہوں نے قسم اٹھا لی، سرکار نے ان کو ادا کر دیا، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ سنو، اس کی بیوی سے کہا کہ اب جو بچہ اس سے پیدا ہوگا اب اس کی نسبت حلال کی طرف نہیں کرے گی، یعنی تو اپنے اس خامد کی طرف نہیں کرے گی، بلکہ اب اس کی نسبت تیری طرف کی جائے گی، ماں کی طرف اس کی نسبت ہوگی۔ اور پھر بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا کہ سن لو، اب اگر اس کے بعد کسی نے اس عورت کو زنا کے ساتھ متہم کیا، اس کو تانا دیا یا کوئی ایسے الفاظ بولے یا اس کے بچے کو کہا کہ یہ حرامی ہے، تو اس پر حد قذف لگ جائے گی۔ اس کی بھی عزت کو محفوظ کیا، اس کی بھی عزت کو بھی محفوظ کیا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ تم دونوں آج کے بعد الگ ہو۔ یہ قانون بیان کیا گیا ہے آج کی اس بات میں، جس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ شوہر، یرمون ازواجہم، جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، سوائے ان کے اپنے کے، تو فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان کی شہادت کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ 4 مرتبہ شوہر جو ہے وہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے گا کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے، اور والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ٹل سکتی ہے سزا یا ٹل سکتا ہے عذاب اس عورت سے، یعنی اس کی بیوی سے، ان تشہد 4 شہادات باللہ،
اگر وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ انہو لمن الکاذبین، کہ بے شک اس کا شوہر جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے، 4 مرتبہ یہ دہرائے گی، اور والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر اس کا شوہر سچا ہو۔ یہ قانون پورا بیان کر دیا۔ آگے بیان فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ دیکھو اگر یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی نا تو تم بڑی الجھنوں کا شکار ہو جاتے۔ کس طرح اللہ نے تمہاری اس الجھن کو حل کر دیا ہے؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ جو ہے وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بڑا دانا ہے۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، جیسا واقعہ ہوتا ہے اس کے مطابق پھر اللہ رب العزت کی صفت کو صاف بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ یہ واقعہ اس قسم کا تھا، توبہ کا واقعہ تھا، تو اللہ کی جو صفت تھی تواب کی، اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان سبحان فرمایا۔ اللہ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو دیکھو تمہارا کیا حشر ہوتا، یہ کیا مسئلے کا حل نکالتے تم۔ تو وَأَنَّ اللَّهَ تواب الحکیم، جان لو کہ پھر بے شک اللہ جو ہے وہ بڑے توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، بڑی دانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ان چیزوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو سرسبز و شاداب رکھے، ہر بری نظر سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، شیطانی شر سے محفوظ فرمائے، شیطانی خیالات سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو ایک سچا اور سچا اسلامی معاشرہ بنا دے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔